لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت ہم سب کا دین پہ چلنا آسان فرمائے. اپنے حکموں کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق علماء اولیاء کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب بھی اپنی مان کے چلیں گے تباہ ہو جائیں گے. جب تک اللہ اس کے رسول اور علماء کی مان کے چلیں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم چھونے کی. قرآن نے صرف اللہ اور اس کے رسول پر بس نہیں کی بلکہ کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اللہ ایمان والوں کے ساتھ علماء کے ساتھ صحبتیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ان کے مان کے چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دین ماننے کا نام ہے منوانے کا نام نہیں. منوانا صرف میرے اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے مان کے چلنا. نبی اس کی مان کے چلتے تھے ہم نبیوں کی مان کے چلتے ہیں.
اور نبیوں نے پھر جن کی مان کے چلنے کا ہمیں حکم دیا، یہ نہیں کہ نبی نے روکا ہو تو ہم ان کی مان لیں، بلکہ نبی نے کہا کہ ان کی مان کے چلنا ہے تو اللہ ہمیں ان کی مان کی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یاد ہے میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں یہ فقہ، یہ مفتی، یہ کیسے آ گئے کہ جن کی آج ہم ماننے پر مجبور ہیں۔ 1,40,000 یا 24,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور یہ اللہ کی عجیب شان ہے، جتنی تعداد نبیوں کی تھی اتنی ہی تعداد صحابہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سننے والے 1,40,000 صحابہ تھے۔ تاریخ میں، حدیث میں، کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا 1,40,000 آدمیوں کو، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، یہ نبی کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، 1,40,000 آدمیوں کے کانوں میں نبی کی آواز جا رہی تھی۔ کیوں جا رہی تھی؟ کہ اللہ نے ان 1,40,000 کو قیامت تک کے لیے اس دین کا گواہ بنانا تھا۔ اور پھر آگے علماء نے لکھا ہے کہ 1,40,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 150 کے قریب صحابہ جو تھے وہ مفتی تھے۔ پھر ان 150 صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ جو ہیں وہ سب سے بڑے مفتی تھے۔ پھر 14 میں سے 6 صحابہ سب سے بڑے مفتی کہلائے، اور پھر 6 صحابہ مفتیان دین کا علم سمیٹتا سمیٹتا 2 صحابہ میں آ کے رہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ان 14 صحابہ میں مفتی شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی دوست کو ناراض بھی ہو جائیں، حضرت معاویہ کو بھی ان میں شمار کیا جاتا ہے، جن کو آج لوگ سارے گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ پھر 6 صحابہ ان 14 میں سب سے بڑے مفتی کہلائے۔ حضرت عمر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضرت علی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ تمام صحابہ کرام میں عالم سب سے بڑے مفتی کہلائے۔ پھر ان 6 کا علم سمیٹتا ہوا 2 کے اندر آیا، جو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ دونوں کی درسگاہ کوفے میں رہی، دونوں کی درسگاہ کوفے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے بھیجا، اور حضرت علی جب خلیفہ مسلمین بنے تو آپ اپنا کیپٹل دارالحکومت مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو جا کر بناتے ہیں، پھر کوفے میں ہی آباد ہوتے ہیں، اور پھر کوفے میں ہی شہید ہوتے ہیں۔ قرآن جو اترا تو 7 قراتوں پر اترا، چونکہ آپ کبھی قاریوں کے ساتھ آنا جانا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، اس لیے آپ کو یہ میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں، قرآن بھی 7 قراتوں پر اترا۔ زبان عربی تھی لیکن طریقہ مختلف تھا بولنے کا۔ جس طرح آج ہم پنجابی بولتے ہیں تو طریقہ کسی شہر والوں کا کچھ ہوتا ہے، کسی شہر والوں کا کچھ ہوتا ہے۔ اردو بولتے ہیں، کسی شہر والوں کا لہجہ الگ ہے، کسی شہر والوں کا لہجہ الگ ہے۔ پشتو آپ لوگ بولتے ہیں تو کوئٹے والوں کی الگ ہے، پشاور والوں کی الگ ہے، حضر والوں کی الگ ہے۔ یہ
ہر علاقے کی زبان کے کچھ لفظ اس کے اندر آ جاتے ہیں، معنی نہیں بدلتا، مقصد وہی ہوتا ہے لیکن حرف بدل جاتا۔ ہمارے پاس جو قرآن آیا جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اس وقت جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا، یہ قرآن کی قرأت بھی کوفے سے ہے۔ یہ ہم مدینے کی قرأت نہیں پڑھتے، یاد رکھنا، ہم مکے کی قرأت نہیں پڑھتے، ہم شام کی قرأت نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس جو قرأت آئی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد امام حفص گزرے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس وقت مکے مدینے والے بھی جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ اپنی قرأتیں ان سے چھوٹ گئی۔ اس وقت ساری امت جو ہے وہ امام عاصم کوفی کی روایت میں قرآن پڑھتی ہے۔ یہ میری بات شروع میں ہی یاد رکھ لینا، قرآن بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم کوفی قرأت کا پڑھتے ہیں۔ اور فقہ کا بھی پھر مدینے سے نکل کے مرکز کوفہ بنا۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر نے بھیجے، جنہوں نے وہاں جا کر مدرسہ بنایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنا دارالحکومت مدینے سے کوفے لے گئے۔ پہلے مدینہ کیپٹل تھا مسلمان، پھر کوفہ رہا، کوفے سے دمشق جا بنا جو سیریا کا کیپٹل کہتا ہے، پھر دمشق سے بغداد میں آیا مسلمانوں کا کیپٹل، پھر بغداد سے نکل کر مصر گیا مسلمانوں کا کیپٹل، پھر مصر سے نکل کے بغداد آیا مسلمانوں کا کیپٹل، پھر بغداد سے نکل کر استنبول ترکی میں آیا مسلمانوں کا کیپٹل، اور جب ترکی مسلمانوں کا کیپٹل رہا تو مسلمان ایک رہے۔ گوروں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر مسلمانوں کے ایک ایک گاؤں کی حکومت بنی، پھر یہ ایسے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ایک کیپٹل نہ رہا۔ اب کسی کا اسلام آباد بن گیا، کسی کا ریاض بن گیا، کسی کا بغداد بن گیا، کسی کا دمشق بن گیا، کسی کا قاہرہ بن گیا۔ پھر مسلمان جس طرح تقسیم ہوتے چلے گئے، ہر مسلمان ملک کا دارالحکومت ہوتا چلا، ورنہ پہلے یہی مسلمانوں کے کیپٹل رہے، اور ساری دنیا کا مسلمان ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا، جب تک سلطنت ترکی میں مسلمانوں کی رہی، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ آدھا یورپ بھی ان کے اندر میں تھا، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، چیکوسلواکیہ، ہنگری، جرمنی تک یہ ترکوں کا حکومت تھی، آج جسے بوسنیا کہا جاتا ہے۔ یہ سارے مسلمان لوگ تھے۔ پھر مسلمانوں کی کمزوریوں سے، اپنی کمزوریوں سے مسلمان ٹکڑے ہوتا چلا گیا اور مسلمان بکھرتا چلا گیا۔ پھر ایک ایک گاؤں کا مسلمانوں کی سلطنت بنتی چلی گئی، پھر وہاں کا بادشاہ وہ بن گیا، وہاں کا وزیر اعظم وہ بن گیا، وہاں کا صدر وہ بن گیا، ورنہ مسلمانوں کی حالت کی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ان دو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فقہ کی زمین آباد کی، فقہ کی زمین بنائی، بنیاد باندھی۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو رہے نہیں، آپ روضہ پاک میں تشریف لے گئے، اب نئی نئی دنیا، نئے نئے مسلمان، نئے نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، اور وہ مسائل قرآن و سنت میں نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں وہ مسئلے تھے نہیں، اور اگر کبھی کسی کو مسئلہ پیش آ بھی جاتا تھا تو حضور سے جا کے پوچھ لیتا، وہی آ جاتی تھی، حضور کو جبریل آ کر بتا دیتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ حضور کے بعد خلافت راشدہ رہی، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ اب ضرورت پڑی، میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر ملک میں پھر مفتی بنے،
درسگاہ میں ایک آدمی ہوئے جن کو حضرت علقمہ کہا جاتا ہے، زور سے کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 یا 4 مہینے کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ کی شان ہے، یہ بھی ہونا تھا، یہ بھی بڑے خاندان کے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ کی گود میں پلے، نبی کے گھر میں کھیلے، بڑے ہوئے، حضرت عائشہ کے شاگرد بنے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا علم حضرت علقمہ میں آتا ہے، اور یہ علقمہ بھی کوفے کا آباد، حضرت عائشہ کا علم بھی وہاں چلا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی درسگاہ میں آئے۔ اب زمین بنائی تھی حضرت علی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ فقہ کا بیج بویا حضرت علقمہ نے۔ پھر ان بڑوں کے جانے کے بعد پھر ان کی درسگاہ، ان کی درسگاہ میں آئے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ جنہوں نے پھر فقہ کے علم کو پانی کیا۔ نہ اس وقت امام بخاری تھے، نہ مسلم تھے، کوئی بھی نہیں تھے، یہ بات کی چیزیں۔ پھر ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ میں امام حماد آئے، جو ابو حنیفہ کے استاد۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پھر اس فقہ کے کھیت کو کاٹا، وہ جو زمین بنائی تھی حضرت علی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، بیج بویا تھا حضرت علقمہ نے، جس کا کھیت لگایا تھا، پانی لگایا تھا ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے۔ اب یہ کھیت پکا تو امام حماد نے اس کی کٹائی کی۔ اس زمانے تک صحابی رہے۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ابھی صحابہ تھے۔ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک صحابی کو دیکھا ہے، ان کی صحبت کو بھی اختیار کیا۔ 120 ہجری تک صحابہ دنیا میں رہے۔ یہ وہ دور ہے جو صحابہ کا۔ تمام ائمہ کرام جو 4 امام ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے، یا محدثین جتنے ہیں، یہ سارے بات کے، ان میں صرف امام ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ کیا ہیں؟ تابعی۔ یہ وہ دور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ دنیا میں سب سے اچھے زمانے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں آئے جو زمانہ اچھے ہوئے۔ اور میں نے آپ سے یاد ہوگا ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں نماز اور قرآن سن 60 ہجری سے 70 ہجری سے پہلے یہ پہنچ چکا تھا سندھ میں، جب محمد بن قاسم نے، یاد ہے میری بات آپ کہ ان لوگوں کے امام ابو حنیفہ کے آنے سے پہلے ہی ہمارے ہاں قرآن بھی کوفے والے، چونکہ یہ محمد بن قاسم کوفے سے گیا، یہ مدینے سے نہیں گیا تھا، یاد رکھنا۔ وہ دین جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کوفے میں لے آئے تھے، الحمدللہ وہ صحیح سے ہی پورا صحابہ کرام کے دور ہی میں ہمارے ملک عزیز میں، جسے سندھ کہا جاتا ہے، یہ دین پہنچ چکا تھا۔ ہماری نماز، ہمارا قرآن الحمدللہ یہ سب سے پہلے کا ہے۔ زور سے کہہ دو الحمدللہ۔
ہمیں اس پر کسی سے مہر لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ آپ سے کہے نا کہ تیری نماز غلط ہے، اس سے پوچھنا تیری عمر کتنی ہے. تیرے دین کی عمر کتنی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے بخاری میں یہ لکھا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، تو کہنا امام بخاری 200 ہجری میں آئے ہیں. کب آئے ہیں؟ میرے ہاں نماز تو 60 ہجری میں آ گئی تھی. اب میں 60 والے کی مانی یا 200 والوں جو 200 سال میں آیا اس کی مانی؟ جو میرے پاس پہلے آیا ہے دین لے کے، میں نے اس کا دین قبول کرنا. یہ 200 سال بعد میں آنے والے کی میرے سامنے بات مت کرو. ہاں اگر تم 60-70 سال کی ہجری میں دین کو سمجھنے والے ہو تو پھر مجھ سے بات کرو. کیا بات کرتے ہو؟ یہ ایرے گہرے لٹو خیرے آپ لوگوں کے دین کو خراب کرتے ہیں، میرے ساتھ آ کے بات نہیں کرتے. بات ہم سے کریں تو پھر ہم بھی جواب دیتے ہیں، تو پھر بھاگتے ہیں. یہ تم یہاں ہاتھ باندھتے ہو نماز نہیں ہوتی، یہاں ہاتھ باندھو نماز ہوتی ہے، نماز میں یوں نہیں کرتے ہو اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوتی. تم رفع یدین کرو گے تو نماز ہوگی، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو تمہاری نماز نہیں. او بھائی یہ باتیں 200 ہجری میں امام بخاری لکھ رہا ہے، یہ بات کی چیز ہے. میرے ساتھ بات کر کے میری نماز تو 60 ہجری میں آ گئی، میں ان کی مانوں یا 200 سال بعد آنے والے کی مانوں؟ تو امام حماد نے اس کی کٹائی کی. یہ اس وقت ان کا مدینے کے اندر کوفے کے اندر درس تھا. امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان، ابے کا نام ہے ثابت. ابو حنیفہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے امام ہیں، آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ بات. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا اس لیے یہ ابو حنیفہ حنیفہ کے ابا کہلائے. نہیں، ان کی نہیں. جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ اور غلط کہتا ہے، اسے تاریخ کا پتہ ہی نہیں. امام ابو حنیفہ کی بیٹی تھی نہیں. یہ اس وقت کے لوگوں نے، جب امام باقر اور امام جعفر صادق جیسے لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کو ابو حنیفہ کا لقب دیا تھا. قرآن میں کئی جگہ پر حنیفہ یہ لفظ آتے ہیں. ان ابراہیم کان امتن، ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم تنہ تنانی بلکہ اکیلا پوری ایک امت بھی تھا، نبی بھی تھا، خلیل پورا اکیلا تھا سب کچھ. قانتا للہ حنیفا، اللہ سے ڈرنے والا اور سیدھا چلنے والا. حنیفہ کا معنی سیدھا چلنے والا. یہ آج کل یا ہم لوگوں نے انہیں ابو حنیفہ نہیں کہا، یہ بات یاد رکھیں. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ امام باقر نے کہا تھا تو وہ ابو حنیفہ ہے جو دین کے اندر نئی باتیں داخل کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ نام اس وقت کا ہے، اور اس وقت لوگوں نے کہا تھا یہ وہ بندہ ہے جو دین کے قرآن و سنت کے سیدھے سیدھے مسئلے بتاتا. وہ لوگ جو ان کو نہیں مانتے، جن کی بیماری ہوتی ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، عادت ہوتی ہے لوگوں نہیں ماننا، بس بات کرنا. بیٹا آیا گھر، اماں آج اسکول میں شرط لگ گئی ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا؟ کہ میرے ساتھی نے کہا ہے کہ کوا کالا ہوتا ہے. تو ماں نے کہا تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا سفید ہوتا ہے. ماں نے کہا بیٹا ہوتا تو کوا کالے. اس نے کہا جب میں نے ماننا ہی نہیں.
یا میں نے ماننا ہی نہیں، تو پھر وہ کالا بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، نیلا پیلا بھی ہو سکتا ہے، جب ماننا ہی نہیں۔ جب کسی نے ماننا ہی نہیں اور کوئی قرآن و سنت کی وجہ نہیں، صرف ذاتی تعصب ہوتا کہ آج دنیا میں کتنا مسلمان ہیں، یہ ہے بندہ جو تعداد بتا سکتا ہے پوری دنیا میں کتنی مسلمان ہیں؟ کوئی ہے بندہ جو بتا سکے تعداد مسلمانوں کی؟ جی 1.25 ارب۔ چلے میں آپ ہی کا اندازہ لگا، 1.25 ارب مسلمانوں میں سے 1 ارب مسلمان، 1.25 ارب میں سے 1.25 ارب بنتا ہے 125 کروڑ، 100 کروڑ مسلمان امام ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتے، اور باقی 25 کروڑ میں شیعہ بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اور بھی ہیں۔ ان میں صرف اور صرف 100 کروڑ مسلمان امام ابو حنیفہ کا مقلد۔ اب حضور علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری امت کثرت پر گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ 100 کروڑ زیادہ ہے یا 25 کروڑ زیادہ ہے؟ کیوں بھائی؟ اب یہ کیا 100 کروڑ والے سارے گمراہ ہیں؟ صرف 25 کروڑ والے صحیح ہیں؟ یا 25 کروڑ میں سے بھی ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ دنیا میں ہیں کتنے؟ صرف وہی صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، اب یہ یہاں ہاتھ باندھنے والے یا رفع یدین کرنے والے یا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں دنیا میں ہیں کتنے؟ اس کا مطلب ہے قیامت والے دن حضور کی امت تو سب سے تھوڑی ہوگی، اس لیے کہ یہ 100 کروڑ تو گمراہ ہے، اس لیے کہ یہ ابو حنیفہ کی بات مانتا ہے۔ جو امام ابو حنیفہ کی بات مانتا ہے وہ غلط ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ تو اب یہ 100 کروڑ غلط ہو گئے۔ 2 آدمی یہاں آتے ہیں، وہ سار اٹھ کے تمہاری نماز ہی نہیں ہو اس لیے کہ تم نے یہاں ہاتھ نہیں باندھا۔ اب 80-90% بندہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، 2 بندے یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ 2 بندے کہتے ہیں کہ یہ 90 غلط ہے، جبکہ میں نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے۔ میں نے یہ پورے مسئلے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ حدیثیں کیا کیا کہ نماز میں کہاں کہاں ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ یہ امت کو لڑانے کی بات نہیں بلکہ امت کو ختم کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 98% امت کو ختم کر دو، صرف 2% امت باقی ہے، یہی مسلمان ہے، 98 کافر کے کافر۔ امام حماد نے اس کو کاٹا، پھر ان کے شاگرد بنے امام ابو حنیفہ، جن کو ابو حنیفہ میں نے اور آپ نے نہیں کہا، اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سیدھی بات ابراہیم علیہ السلام کی طرح کرتا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعہ حدیث سنائی تھی، حضور نے کہا کہ اگر علم اوج ثریا پہ بھی چلا جائے 7ویں آسمان پہ، تو میری امت میں ایک آدمی ایسا آئے گا جو 7ویں آسمان سے بھی علم کو اتار کے لائے گا، اور یہ حدیث تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی، اور وہ امام ابو حنیفہ۔ اور امام ابو حنیفہ کی ابتدا حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہو رہی ہے، اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جو میرے نبی کے علم کے وارث۔ بے شک وہ آئے کوفہ سے، لیکن نکلے مدینے سے تھے، کوفے جا کے آباد ہوئے، پھر کوفے سے یہ چیز ہمارے پاس آئی، قرآن بھی ہمارے پاس کوفے سے آیا اور فقہ بھی ہمارے پاس کوفے سے۔
اللہ کی شان عجیب ہے، نہ قرآن ہمارے پاس سیدھا ڈائریکٹ مدینے سے آیا، نہ فقہ ہمارے پاس ڈائریکٹ مدینے سے آئی، یہ چکر کھاتی بھی آئی، اور نہ ہمارے پاس حدیث ڈائریکٹ مدینے سے آئی۔ کوئی بھی محدث مدینے کا نہیں، کوئی بھی محدث، اور چاروں اماموں میں سے صرف ایک امام، امام مالک مدینے میں تھے، باقی امام بھی مدینے میں نہیں، کوفے کے تھے، بغداد کے تھے اور دمشق کے تھے۔ امام شافعی پھر مصر میں جا کے آباد ہوئے، مصر میں فوت ہوئے۔ بات میری کو سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ امام حماد ایک دفعہ باہر سفر سے واپس آئے تو آتے ہی گھر کے دروازے پر بیٹے نے پوچھا، ابا سفر میں آپ کو کیا یاد رہا؟ تو استاد نے کہا بیٹا، ابے نے کہا بیٹا تو مجھے یاد نہیں رہا، مجھے سفر میں بھی ابو حنیفہ یاد رہا۔ یعنی جو شاگرد اپنے استاد کا علم سارا اس طرح نچوڑ لے کہ استاد خوش ہو کر سفر میں بھی حضر میں بھی اپنے اس شاگرد کو یاد رکھتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ساری زندگی ہر نماز کی دعا میں نہ میں اپنے ماں باپ کو بھولا ہوں، نہ دعا میں اپنے استاد کو بھولا۔ میری زندگی کی کوئی دعا ایسی نہیں جس دعا میں میرا استاد مجھے یاد نہ رہا ہو اور میرا ماں باپ مجھے یاد نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقہ کے علم کو، جیسے ہوتا ہے نا پرانے وقتوں میں تو اسے کہتے تھے پنجابی میں گاہ گانا، کہ جب وہ بیلوں پر گندم جو ہے وہ گاہ گایا جاتا تھا۔ اب تو تھریشریں آ گئی، ایک طرف بھوسا نکلا ایک طرف گندم نکل آئی۔ کہتے ہیں کہ جو زمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فقہ کی بنائی تھی، جس کو پانی حضرت علقمہ نے دیا، جس کی کھیتی جس کا سب کچھ حضرت ابراہیم نخعی نے کیا، جس کی کٹائی امام حماد نے کی، اس کو تھریشر امام ابو حنیفہ نے کیا۔ اور پھر بزرگ لکھتے ہیں کہ تھریشر تو امام ابو حنیفہ نے کیا، لیکن اس کو پیسا امام ابو یوسف نے، اور اس کی روٹی پکائی امام محمد نے۔ یہ پکی پکائی ان لوگوں کی روٹی 1400 سال سے ہم کھاتے چلے آ رہے ہیں، امت کھا رہی ہے۔ امام ابو یوسف بھی شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے۔ اپنے وقت کے تمام محدثین نے لکھا ہے کہ جب امام ابو یوسف تھے ان سے بڑا اس وقت اس دھرتی پر دین کا عالم کوئی نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں کہ اماں ان کو دھوبی کے پاس نوکری کے لیے چھوڑنے گئی تھی کہ بیٹا سارا دن دھوبی کے کپڑے دھو، شام کو گھر کی روٹی چلے۔ دوسرے دن کہیں راستے میں امام ابو حنیفہ مل گئے، یہ دھوبی کے پاس نوکری گزار رہے تھے امام ابو یوسف، 10-12 سال کی عمر کے بچے تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ نے پوچھ لیا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا غریب خاندان کو رات کو روٹی نہیں ہوتی، دھوبی کے پاس نوکری کرتا ہوں، کپڑے دھونے جا رہا ہوں۔ تو کہا تیرا کام وہ کپڑے دھونا نہیں، تیرا کام شرک و بدعت کو دھونا ہے، آجا میری درس کا۔ شام کو جب پڑھ کے گھر جانے لگے تو امام ابو حنیفہ نے پیسوں کی تھیلی دے دی، اماں سے کہنا دیہڑی مل گئی۔ اسی طرح پڑھتے رہے اور امام ابو حنیفہ روز شام کو ایک تھیلی دے دیتے، ماں سے کہنا دھوبی کے پاس کام کرایا۔ ایک دن ماں کو پتا چل گیا کہ یہ دھوبی کے پاس نہیں جاتا، یہ تو مولویوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، تو ماں اٹھانے کے لیے آ گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہن ایک بات میری سن لے، ایک دن آئے گا کہ یہ تیرا بیٹا پستے کے فلودے کھائے گا۔
کہ فلودے کے اندر بادام کے پستے اس کے لیے بنیں گے. ماں نہیں سمجھی، پھر چھوڑ گئی. خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہارون رشید امیر المومنین کے گھر میں شام کو میں آیا ہوا تھا، کھانا کھایا. جب سارے علماء اٹھے میں بھی اٹھنے لگا تو ہارون رشید نے کہا امام صاحب آپ تھوڑی دیر بیٹھے. تو تھوڑی دیر میں بیٹھا تو ہارون رشید پیالے کے اندر میرے لیے کچھ چیز لایا. تو میں نے ہارون رشید سے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہ کہا میری بیوی نے آج میرے لیے بادام کے پستے کا فلودہ بنایا. تو میں نے کہا آپ بھی کھائیں، میں بھی مل کے کھاتا ہوں. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے ہاتھ میں جب پیالہ آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ امام صاحب کھاتے کیوں نہیں، رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ میری استاد کی قبر پہ رحمتیں کرے کہ ایک دن میرے استاد نے میری اماں سے کہا تھا کہ یہ بیٹا تیرا ایک دن آئے گا کہ اخروٹ کے بادام کے پستے کا فلودہ کھائے گا. آج میرے استاد کی وہ بات سچ ثابت ہو. پھر امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد تھے جن کا نام تھا امام محمد. یہ امام شافعی کے بھی استاد تھے، امام احمد بن حنبل کے بھی استاد تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ قسم کھا کر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میرے پاس کتاب پڑھیے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر امام محمد سے میں علم حاصل نہ کرتا تو میں کبھی فقیہ نہ بن سکتا. اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ قرآن و سنت کی فقہ کا اگر کوئی علم سیکھنا چاہتا ہے تو ابو حنیفہ کے شاگردوں کی جوتیاں سیکھیں. اس لیے کہ اللہ نے سارا دین کا علم ابو حنیفہ کی شاگردوں کی جوتیوں میں رکھا. امام شافعی شاگردوں کے شاگرد ہیں. ہم نے امام ابو حنیفہ کو خدا نہیں مانا، نبی نہیں مانا. دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے ذہنوں پر. قرآن کی ایک آیت پڑھتے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے علماء کو، احبار اور رہبان کو خدا مان رکھا تھا. یہ حنفی بھی ابو حنیفہ کو خدا مانتے. ہم نے خدا نہیں مانا، ہم نے نبی نہیں مانا. ہم محتاج تھے، ڈائریکٹ نہ خدا کے قرآن کو سمجھ سکتے تھے، ڈائریکٹ نبی کی حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تھے. درمیان میں ایک مفتی ایک عالم اللہ نے ہمیں دے دیا، ہم نے اس پر یقین کر لیا. یہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اللہ اللہ خیر چلو، ہم نے ان کی فقہ کو مان لیا. ہم نے کون سا شرک کر لیا؟ ہم نے کون سا امام ابو حنیفہ کو خدا مان لیا یا رسول مان لیا؟ اور میں اپنے استادوں سے سیکھی ہوئی ایک بات کرتا ہوں. آپ تو میری بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں نا، آپ میری بات پہ اعتماد کرتے ہیں، میں اپنے استادوں کی بات پہ اعتماد کرتا ہوں. میرے استاد اپنی استادوں کی بات پہ اعتماد کرتے. ہر بڑے سے ایک بڑا ہوتا ہے، پھر آخر میں وہ بڑا آتا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. ہم نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو کیوں مانا؟ یہ دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور کہا کرو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں فخر ہے اس پہ، کوئی شرم نہیں. یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. دو وجہ سے. ایک وجہ کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ سب سے پرانی ہے. جب کوئی امام نہیں تھا، کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، نہ بخاری تھے نہ مسلم تھے. یہ ساری بات کی چیزیں. نمبر دو، یہ تو ہمارے پاس اس وقت آ گئی تھی جب ابھی 60-70 ہجری چل رہی تھی. جب ابھی تک تو امام ابو حنیفہ ہی پیدا نہیں ہوئے تھے. جب ہمارے پاس یہ نماز کا طریقہ، یہ قرآن سارا ہمارے پاس آ چکا تھا. اور نمبر 3، میں نے جو کچھ علماء سے سیکھا بیٹھ کر،
جو فخر ہے اس پر کہ قرآن، سنت، صحابہ کا اجماع، فقہ، یہ جو 4 چیزیں ہیں بنیاد دین کی، ان میں پہلی چیز قرآن، پہلی چیز قرآن ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ میں ایک بار اپنے مطالعے اور اپنے استادوں کے مطالعے کے زور پر آپ کے سامنے آج کہنا چاہوں گا دعوے سے کہ فقہ حنفی کا ہر مسئلہ الحمدللہ سب سے پہلے 90% قرآن کے اندر سے، 90%۔ نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں حدیثوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑتا، دین کی بنیاد قرآن ہے، ہم ہر چیز قرآن سے لے لیں۔ اور نمبر 4، ہر امام جو فقیہ گزرے، 4 امام، باقی تینوں اماموں کی فقہ، ہر امام کا اپنا استخراج ہے، تنے تنے۔ فقہ حنفی وہ فقہ ہے کہ جو صرف امام ابو حنیفہ کی نہیں، امام ابو حنیفہ کی درس میں 50 ایسے فقیہ علماء ہوتے تھے جسے آپ جمہوریت کہہ سکتے ہیں، 50 ایسے علماء ہوتے تھے جو خود مقام اجتہاد پر فائز تھے، لیکن ان کی فقہ دنیا میں نہیں چلی۔ خود وہ اتنے بڑے مجتہد تھے کہ جن کی فقہ تو نہیں چلی۔ جب کوئی مسئلہ آتا تھا امام ابو حنیفہ کی درسگاہ میں تو اس پر پہلے یہ 50 علماء بیٹھ کر غور کرتے تھے، ایک شورا تھی۔ سب سے پہلے الحم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا جاتا کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ایک مسئلے کے لیے میں نے 10 دفعہ قرآن پڑھا، اور وہ 50 علماء 10 دفعہ بیٹھ کر قرآن کی ایک ایک آیت کو غور سے دیکھتے اور پڑھتے کہ یہ مسئلہ کسی آیت میں ہے۔ کبھی کبھی ایک ایک مسئلے پر مہینہ لگ جاتا۔ قرآن میں مسئلہ مل گیا کہ بسم اللہ، اگر نہ ملتا تو پھر یہ 50 علماء جو اس وقت محدثین وقت تھے، یہ امام بخاری تو بعد میں آئے سارے، یہ بات یاد رکھنا میں، یہ بعد کے لوگ ہیں سارے، یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ جو اس وقت حدیث کی کتابیں تھیں، اس وقت جو حدیث کی کتابیں تھیں ان کو سنن کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری نہیں نام ہوتا تھا، صحیح مسلم نام نہیں ہوتا، یہ بات کے نام ہے۔ اس وقت جو حدیث کی کتابیں 2-4 تھیں ان کو سنن کا نام دیا جاتا ہے۔ ان حدیث کی کتابوں پہ غور ہوتا، اگر حدیث کے اندر سے مسئلہ مل گیا تو جی بسم اللہ، اگر نہ ملتا تو پھر اس وقت جو فقہا تھے، امام مقبول شام میں، اکرمہ مکے میں، ابن رباح مدینے میں، طاؤس یمن میں، پھر ان سارے فقہا کے فتاوے پر غور ہوتا۔ اگر ان کے فتاوے ہماری سمجھ میں آ جاتے تو پھر یہ 50 علماء ان کے فتاوے کے مطابق فتویٰ دیتے، اور اگر وہ بات ان کے دماغ میں ان سے بھی زیادہ سمجھ آتی تو پھر یہ کہتے کہ پھر ہمارا دماغ ان سے بھی زیادہ اچھا، ہم 50 بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، وہ تو اکیلا فیصلہ کر رہا ہے، ہم 50 علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ اب ایک طرف ایک عالم فتویٰ دے، ایک طرف 50 علماء کے دستخط ہو، تو آپ کی عقل اور میری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ 50 کو چھوڑ دیں، ایک کی مان لیں۔ اور ان 50 میں بھی امام زفر جیسا مجتہد ہو، امام سفیان ثوری جیسا مجتہد ہو، امام ابو داؤد جیسا مجتہد ہو، امام ابو یوسف جیسا مجتہد ہو، امام محمد جیسا کوئی مجتہد ہو، تو ہم ان کی چھوڑ کر کسی ایک اور کی مان لیں، ہماری عقل گھاس چرنے تو نہیں گئی؟
ہم اجماع کو دیکھتے ہیں، کثرت کو دیکھتے ہیں، ہم شورا کو دیکھتے ہیں، ہم جمہوریت کو دیکھتے ہیں. ایک طرف 50 علماء فتویٰ دیتے ہیں، ایک طرف ایک عالم فتویٰ دیتا ہے. اب کوئی اگر مجھ سے یوں کہے کہ آپ مولانا صادق سیالکوٹی اکیلے کی مان لو، یا کوئی مجھے یوں کہے کہ آپ مولانا رفیق مدن پوری اکیلے کی مان لو، اگر کوئی مجھے یوں کہے کہ آپ مولانا حافظ محمد گودریوی اکیلے ہیں گجرانوالے والے ان کی مان لو، اور اگر کوئی مجھ سے یوں کہتا ہے کہ علامہ نذیر حسین دہلوی اکیلے ہیں آپ ان کی مان لو، اور اگر کوئی مجھ سے یوں کہتا ہے کہ صاحب مفتی علی محمد سعیدی خانیوال والے یہ اکیلے ہیں آپ ان کی مان لیں، تو میری عقل کو گھاس چرنے تو نہیں گئی بھی کہ میں ان اکیلوں کی مان لوں، اور یہ بھی 14ویں صدی کے ہیں، میں ان کی مان لوں. اور جو پہلی صدی کے لوگ گزرے، جو 50 امام اور 50 عالم ایک جگہ جمع ہو کر ایک فتویٰ دے رہے ہیں، تو کیا وہ 50 جو حضور کے زمانے کے قریب کے ہیں میں ان کو چھوڑ دوں اور 14ویں صدی والوں کی بات مانوں؟ یہ ماتم عقل کا کرنا اس وقت آتا ہے کہ جب جاہل لڑکے کھڑے ہو کر امام ابو حنیفہ کی فقہ پر اعتراض کرتے کہ امام ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا، ان کو تو وہ حدیث ہی نہیں آتی تھی، ان کو تو بخاری نہیں آتی تھی. جب اس نے بخاری تھی نہیں تو ان کو کہاں سے آئے گی؟ جبکہ امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تمام امام بخاری کے جو استاد ہیں، اگر تو امام بخاری ہوتے پہلے اور بخاری لکھی جاتی پہلے، پھر سوال و جواب کچھ اور ہوتا. جب نہ امام بخاری تھے نہ بخاری تھی، نہ امام مسلم تھے نہ مسلم تھی، نہ امام ترمذی تھے نہ ترمذی شریف تھی، تو اب خواہ ہم بیٹھ کر بحث کریں کہ صاحب امام ابو حنیفہ کی فقہ تو ساری ان حدیث کی کتابوں کے خلاف ہے اور یہ حدیث کی کتابیں امام ابو حنیفہ کی خلاف ہے. تو بھائی ہم بات کر رہے ہیں پہلی صدی کی، آپ ہمیں لے جا رہے ہو 3ری صدی میں. یہ کتابیں لکھی گئی 3ری صدی میں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے پہلی صدی میں اور وہ ہوئے 80 ہجری میں، اور ہمارے پاس تو کلمہ نماز قرآن تو پہنچ گیا تھا سن 60-70 ہجری میں. 70 اور 80 کے درمیان سن 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. آپ لوگوں کو تو نہیں تاریخ سے بات کیا. سن 60 میں کربلا کا واقعہ ہوا. کربلا کے واقعے کے بعد 10-15 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی، اور 75-76 میں جا کر اخیر تھا جب بنو امیہ کی حکومت کا، تو سندھ میں اسلام کیا. اور میں نے ایک بات کہی تھی اٹک والوں سے، یاد ہوگا کہ اللہ کی شان ہے کہ سندھ میں اسلام جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلام آپ کے صوبے میں پہنچ گیا تھا. جب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ افغانستان اور پشاور میں صحابہ گئے، یہ پشاور میں صحابہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں گئے، افغانستان فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، 80 کے قریب صحابہ کرام افغانستان میں دفن ہیں. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی افغانستان میں دفن. یہ پشاور کے قریب اصحاب بابا قبر ہے، یہ صحابی دفن ہے. یہ اٹک تھا، صحابہ پہنچے وہاں تک. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو صحابہ 30 یا 40 ہجری میں پشاور میں جا پہنچے تھے، تو پشاور والے اس وقت نماز کیسے پڑھتے؟ یا اس وقت غلط سیکھی یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ بھائی جو صحابہ آئے تھے انہوں نے کیسے سکھائی؟ وہی 1400 سال سے آج تک نماز چلی آ رہی ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے.
یہ 1400 سال تک جو امت نماز پڑھتی رہی، یہ ساری امت غلط ہے؟ آج جو 1 ارب سے زیادہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ نماز 1 ارب کی غلط ہے، اور یہ 100 میں 2% بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی عقل ماری ہے۔ اب جب آتا میری صحیح ہے دوسرے کی غلط ہے، تو اب کہنا پڑے گا میری حدیث صحیح ہے دوسرے کی حدیث غلط ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے حدیث ہی کا انکار کیا، وہ اسی وجہ سے تو کیا۔ ایک مسلمان کہتا ہے یہ حدیث غلط ہے، دوسرا مسلمان کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تیسرا مسلمان کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، پھر چھوڑ دو حدیث کو کہ میں اپنی مطلب کی تو لے لوں، میٹھا میٹھا ہڑپ کر جاؤں اور کڑوا کڑوا تھو کر دوں۔ یہی سے فتنے پھیلے، اور آج یہاں تک ہم آ چکے کہ نماز پڑھتے ہیں، ایک لڑکا آ جاتا ہے، داڑھی بھی اس کی نہیں ہوتی، لباس بھی سنت والا نہیں ہوتا، اس کا اخلاق اور کردار بھی سنت والا نہیں ہوتا، اس کا کمانا بھی حلال کا نہیں ہے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ کے ہولے سے کہتا ہے تیری نماز نہیں ہے۔ میں کیوں نہیں؟ تیری نماز ہی غلط ہے۔ وہ کیوں غلط ہے؟ کہ تو نماز میں رفع یدین نہیں کرتا، تو نے نماز میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھا، تیری نماز ہی غلط ہے۔ میں کیوں غلط ہے؟ کہتا یہ نماز تو کوفے سے آئی ہے، تیری نماز کہاں سے ہے؟ کہتا میری نماز تو مدینے سے آئی ہے، یہ تو کوفے کی نماز ہے، اب قرآن بھی کوفے سے آیا، پھر کہہ تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ اور میں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کوفے سے آیا ہے۔ یہ قرآن 7 قاری گزرے جس پر امت کا اتفاق ہے، جن 7 قراتوں پر اللہ نے وحی اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قراتوں میں قرآن پڑھا۔ ہم جس قرات میں قرآن پڑھتے ہیں یہ امام عاصم کی ہے، اور امام عاصم کوفے کے تھے، اور یہی قرآن سن 60 ہجری میں سندھ میں گیا، اور یہی قرآن 40 ہجری میں پشاور میں گیا۔ اب کہہ دو یہ قرآن بھی غلط ہے۔ یعنی جس قرآن کو آج 99% امت پڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت مدینے کی بھی ایک قرات تھی، مکے کی بھی اپنی قرات تھی، زبان عربی تھی لیکن لہجہ الگ تھا، بولنے کے الفاظ الگ تھے، جیسے اردو میں پنجابی میں اس شہر کی اور ہے، اس شہر کی اور ہے، اس صوبے کی اور ہے، دوسرے صوبے کی اور ہے، زبان ایک ہی ہوتی لیکن انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک ہی چائنیز ہے لیکن ایک کو پتنگوا کہتے ہو، دوسرے کو کینٹونیز کہتے ہیں، زبان ایک ہی ہے، لکھنے میں ایک آتی ہے، پڑھنے میں الگ ہو جاتی ہے۔ عربی بھی ایسی تھی۔ اب ہمارے ہاں جو قرآن گیا، جو محمد بن قاسم لے کے گیا، وہی قرآن آج امت پڑھتی چلی جائے۔ اب اگر میں کہوں کہ صاحب نہیں یہ قرآن تو مدینے سے نہیں آیا، کوفے سے آیا، میں کیوں پڑھوں؟ تو بخاری بھی مدینے سے نہیں آئی، بخاری بھی بخارا روس میں ہے، ترمذی بھی ترمذ سے آئی، وہ بھی روس میں ہے، مسلم شریف بھی نیشا پور سے آئی، وہ بھی روس میں ہے، ابو داؤد شریف ہمارے بلوچستان سے آئی، وہ پاکستان میں ہے، اور نسائی شریف، نسا جو ہے وہ دمشق میں ہے، وہ بھی مدینے میں نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں نے اس دین کی خدمت کی، اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی اور تمام صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، فرمایا میرا دین مدینے سے نکلا، مختلف ملکوں میں پھیلتا گیا، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب یہی میری امت کے لوگ میرے دین کو دھکے دیں گے، میرے دین کو گھروں سے نکالیں گے، میرے دین کو غیر نہیں اپنے دین کیسے نکلتا؟ شادی ہوتی ہے، چاچا روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے سارے جاتے ہیں، ماسی روٹھی ہوئی ہے شادی پہ نہیں آتی، اس کو منانے سارے جاتے ہیں، حتیٰ کہ
گاؤں میں تندور پہ روٹی پکانے والی بھی اگر روٹی بھی ہے تو برادری والے اکٹھے ہو کر اس کو منانے جاتے ہیں شادی میں آپ. لیکن یہی منانے والے نبی کی سنت کو شادی سے نکالتے ہیں, کوئی منانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر شادی سے نبی کی سنت چلی جاتی ہے. وہ آپ ہی ہیں, میں بھی, سارے اس میں شامل ہیں. دین کیسے نکلتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, بزرگ مرتا ہے, دین کیسے نکلتا ہے ہمارے گھروں سے؟ کیسے ہم رسموں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ میں اگر مسئلہ کر دوں کہ یہ تیجا 7واں 10واں 40واں شریعت میں نہیں, تو 2 بندے برادری کے کہیں گے واقعی ہے, 2 کہیں گے اس کی کیوں مانتے ہو, ایک کہے گا یار پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, مان لو قاری صاحب سچ کہہ رہا ہے. اب وہ 2 کی مانی جائے گی, ایسے 1 کی نہیں مانی جائے گی, رسمیں شروع ہو جائے گی, چاہے قرضے لے کے بھی دے کے پکوانی پڑے. ہوتا ہے نا دین نکلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا پھر انہی کے گھروں سے جو میرے اپنے ہیں, بلکہ یہاں میرے ابا جی مرحوم ایک لفظ فرمایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے اس زمانے میں پتھر ابو جہل نے مارے تھے نبی کو, آج اگر اللہ کا نبی پھر آ جائے ہم پتھر ماریں گے جو مسلمان ہیں. ہم پتھر ماریں گے جو مسلمان. یہ جتنے عاشق رسول ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, ہم کیسے دین کو گھروں سے نکالتے ہیں؟ کہا ایک وقت آئے گا, آج بھی وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں حدیث لکھی ہوئی ہے ایک دروازے پر, کہ جس طرح سانپ بل کھاتا ہوا ادھر ادھر سے بھاگتا ہوا اپنے سوراخ میں آ کر پناہ لیتا ہے, میرا دین بھی اسی طرح تمہارے گھروں سے, تمہارے ملکوں سے ستایا ہوا مدینے میں آ کے پناہ دے گا, حتیٰ کہ کوئی میرے دین کو پناہ بھی نہیں دے گا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب فتنے اٹھیں گے, تو فرمایا دجال کا ایک فتنہ اٹھے گا جو اس وقت جس نے اپنے دین و ایمان کو بچا لیا, دعا کرو اللہ بچانے کی توفیق دے. حضور خود دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اللہ مجھے بھی دجال کے فتنے سے بچائے. فرمایا جس نے اس وقت اپنے دین و ایمان کو بچا لیا, قیامت والے دن اللہ پاک بدر والے صحابہ میں اس کو کھڑا کر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑا کرے گا جو بدر کے صحابی تھے. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں 4 تو بڑے صحابی ہیں, پھر 4 میں ابوبکر صدیق بڑے ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 کے بعد جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ شان والے ہیں وہ 313 ہیں جو جنگ بدر میں ساتھ گئے تھے. اور جن کو پیش کر کے حضور نے ایک جملہ کہا تھا وہ میں آپ کو سنا دوں, سجدے میں سر رکھے کہ اللہ یہ میری پونجی ہے, یہ میرا سرمایہ ہے, یہ میری محنت ہے جو میں لایا ہوں. آج اگر یہ 313 کٹ گئے تو پھر قیامت تک تجھے خدا کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں آئے. یہ میری محنت ہے جو میں لایا ہوں. جن پر حضور کو فخر تھا. اور پھر جب جنگ میں فتح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اعلان فرمایا, حتیٰ کہ قرآن میں بھی 4 سپارے, کہ یہ بدری جو 313 ہیں آج کے بعد کوئی نیک کام کرے نہ کرے اللہ نے ان پہ جنت کو واجب کرا. یہ عبداللہ ابن مسعود بدری تھے, 6 نمبر پہ اسلام قبول کیا ہے, صرف 6 لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے. جو میری کتابوں کی بنیاد ہیں, جو میری فقہ حنفی کی بنیاد ہیں, جن کے بارے میں نبی کریم نے اعلان فرمایا تھا اگر میں تمہیں نہ ملوں, مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے مسئلہ پوچھنا, جو یہ بتائے گا سمجھ لو میں بتایا. آج ایک لنو پنجو پاگل سا اٹھتا ہے لڑکا, یہاں بھی پھر رہے ہیں,
کبھی دعویٰ کمیٹی کے نام سے، کبھی دعویٰ ورکر کے نام سے، سارے جاہل پرلے درجے کے، جن ماں باپ کے نافرمان، جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں، بخاری شریف جیب میں ڈالے پھر رہے، اور لوگ نماز پڑھی 7 بجے، تیری نماز نہیں ہوئی، اور کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو حنفی نماز پڑھتا ہے، مدینے والی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب تیرے پاس اگر وہ مدینے والی ہے تو ہمیں دکھا دے بھائی کہ مدینے والی نماز کون سی؟ حضرت علی تو چلے گئے تھے کوفے میں، مدینے میں رہ کون گیا تھا؟ صحابہ تو سارے گئے، کوئی بصرے میں جا آباد ہوا، کوئی دمشق میں جا آباد ہوا، کوئی بغداد میں جا آباد ہوا، کوئی مصر میں جا کے آباد ہوا، کوئی افغانستان میں جا کے آباد ہو گیا، کوئی افریقہ میں جا کے، صحابہ تو سارے مدینہ چلے گئے، حضرت علی کوفے چلے گئے۔ یہ نماز تو مجھے حضرت علی نے دی، اب اگر میں غلط ہوں تو پھر حضرت علی غلط ہے، میں غلط ہوں تو عبداللہ ابن مسعود غلط۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی غلط نہیں، زور سے کہہ دو غلط نہیں ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل تھے، میرے سارا صحابہ عالم ہیں، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں جو عدل و انصاف کو چھوڑ دے، کوئی میرا صحابی ایسا نہیں جو میری سنت کو چھوڑ دے، کوئی میرا صحابی ایسا نہیں جو قرآن کو چھوڑ دے، کوئی صحابی ایسا نہیں جو تمہیں جہنم کے دروازے پہ لے جائے، میرا ہر صحابی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے پہ لے جائے۔ اب اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ امام بخاری نے جو لکھا ہے تو بخاری تو روس سے آئی ہے، وہ بھی مدینے کی نہیں ہے۔ میں مجبور ہو جاتا ہوں کبھی کبھی یہ باتیں کرنے پر، ورنہ الحمدللہ میری عادت نہیں ایسی باتیں کرنے کی، میں بڑی سیدھی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھا کرتا ہوں قرآن و سنت، لیکن تنگ آ جاتے ہیں کہ جب جاہل لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں، ساری نمازیں غلط پڑھتے ہیں، تو پھر ہم بھی اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں بھائی، ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ میری بات سمجھے ہیں تو اب آپ نماز کو آگے سمجھیں گے جو میں آپ کو نماز سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی